بنوریا کا اسٹرکچر جامعہ بنوریا کا یہ ہے کہ 1978 کے اندر جامعہ بنوریا کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت صرف اور صرف 5 اور 6 بچے ہمارے والد صاحب نے جب ابتدا کری تھی تو 5 اور 6 طلبہ تھے اس وقت. تو الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ ایک والد صاحب کی سوچ یہی تھی کہ جس طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ فلاحی اور تعلیمی اور ہر اعتبار سے ہم بیرون کے اندر دنیا کے اندر جامعہ بنوریا کو کسی طلبہ کو لے کر آنا ہے، یہاں پہ پڑھانا ہے، پھر ان کو دنیا میں لے کر جانا ہے. تو 80s کے اندر ہم لوگوں کے پاس فارن اسٹوڈنٹ آنا شروع ہوئے تھے کہ دنیا بھر سے والد صاحب ٹریول کرتے تھے، تو ادھر سے بجائے اس کے کہ ادارے والے اور جیسے ظاہر لوگ ڈونیشنز کے لیے جاتے ہیں ممالک کے اندر، تو ہمارے والد صاحب نے اس زمانے میں والدین کو جا کے کہا تھا کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے بچوں دو. تو لوگوں نے امریکہ سے، برطانیہ سے، مختلف ممالک سے طلبہ آئے ہیں، الحمدللہ ان کو لے کر آیا ہے. ادھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پھر اپنے ممالک میں گئے اور انہوں نے دین کی خدمت اپنے اچھے انداز میں کری. تو یہ جرنی شروع ہوئی تھی 78 میں. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس آلموسٹ وی ہیو 5000 اسٹوڈنٹس فرام اوور 75 ڈفرینٹ کنٹریز. تو پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے جو سب سے زیادہ فارنر جو طلبہ ہیں ان کو ہم لوگ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں 55 اس وقت 75 کنٹریز کے طلبہ ہیں. ہاں 75 ممالک. 76واں ملک کا بھی ابھی ایک پچھلے 4 دن پہلے بتا رہے ہیں ویتنام کا ایک بچہ ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ویتنام کا کوئی طالب علم یہاں آیا پڑھنے کے لیے. تو الحمدللہ بہت کثیر تعداد کے اندر ایک ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے بچے بھی ہیں یہاں پہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان کے اندر آ رہے ہیں پڑھنے. تو یہ ایک ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے پاکستان کا انتخاب کیا انہوں نے. اور جب یہ بچے اپنے ممالک جاتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے امبیسڈر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جامعہ کا نام لیتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت تقریباً 30 اسٹیٹس امریکہ کے اندر ہیں جس کے اندر ہمارے فضلاء بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہمارے 2-3 کیمپسز ہیں امریکہ کے اندر اور ایک یعنی ادارہ جو ہمارے فضلاء چلا رہے ہیں اس میں 9 ایکڑ کے اوپر ادارے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح وہاں پہ 1000 2,000 بچے امریکہ کے اندر، اب وہ بچے وہیں کی پروڈکشن وہیں تیار ہو رہی ہے. لیکن وہ بہرحال آتے ہیں ہمارے پاس چونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ان کو ادارے کے جو ہمارے پرانے بڑے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ایک ربط کے لیے وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. پھر ڈفرینٹ یہاں پہ تقریباً جامعہ کے اندر اس وقت بنوریا کے اندر 5,500 بچے 75 کنٹریز. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے تقریباً جو اسٹرکچر ہے ادارے کا ہمارے پاس تقریباً 63 ڈپارٹمنٹس ہیں بنوریا کے اندر ماشاءاللہ، جس کے اندر 30 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ان اکیڈمکس تعلیم سے، اور ریسٹ 33 آر مینیجریل ڈپارٹمنٹس لائک جس میں اکاؤنٹس ہے، فائنینس ہے، HR ہے، اس کے اندر انڈاؤمنٹس ہے، اس کے اندر ہمارا کانفلکٹ ریزولوشن ہے. یہاں پہ ہم لوگ بہت سارے شعبے ہیں جو کہ ٹریننگ کا شعبہ ہے مختلف ممالک میں. ایگزیکٹلی ٹریننگ، تعلیمی ٹریننگ. اس کے اندر ایک شعبہ ہے جو کہ ہمارا پورے سال کا کیلنڈر مرتب کیا جاتا ہے جس کے اندر جتنے 63 شعبے ہیں ان تمام 63 شعبوں کی ٹریننگ ڈیزائن ہوتی ہے جس کا کیلنڈر بنا ہوتا ہے. جیسے 80 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، 80 دن کے اندر ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے کہ اسٹاف کی ٹریننگ، لوور اسٹاف، چونکہ ہیرارکی ہے نا پوری، ڈائریکٹرز ہیں 15-20 ڈائریکٹرز ہیں، ان کے نیچے ڈپٹیز ہیں، اسسٹنٹ ہیں، انچارج ہیں. تقریباً 850 ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے جامعہ کے اندر جو کہ 5,500 سے 6,000 بچوں کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 350 ہمارے پاس فیملیز رہتی ہیں بنوریا کے اندر، اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہے جس میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی ہے، 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم. اور ان کو ہم پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ تقریباً مور دین 100 فیملیز ایسی ہیں جو اپنے ممالک سے فیملیز کے ساتھ ہجرت کر کے بنوریا کے آ گئی ہیں. 350 فیملیز میں سے 100+ فیملیز بیرون کی ہیں جنہوں نے اپنی کنٹری کو چھوڑ دیا. امریکہ والے ہیں، نائجیریا سے ہیں، تونس کے اساتذہ ہیں، وہ فیملی کے ساتھ اب یہیں آ گئے، وہ بنوریا کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا جو ہر ادارے کا کوئی بولتے ہیں نا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم USP بولتے ہیں. تو الحمدللہ جامعہ بنوریا کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بیرون، پھر ہم لوگوں نے
تنوع بہت ہے جامعہ کے اندر، ڈائیورسٹی ہے، ہمارے تعلیمی اسٹرکچر میں بھی ڈائیورسٹی ہے، ہمارے تنظیمی اسٹرکچر میں بھی ڈائیورسٹی ہے، جو سب سے یونیک ہے ہمارے لیے. چونکہ یہاں پہ آپ کو چاروں مذاہب پڑھاتے ہیں ہم، یہ آپ کو پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. ہمارے یہاں فقہ شافعی الگ سے پڑھائی جاتی ہے، فقہ مالکی الگ سے، حنفی الگ سے، حنبلی الگ سے. بچوں کے لیے ڈفرینٹ ٹریکس ہمارے پاس ڈیزائن ہے. کوئی بچہ صرف فقہ شافعی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فقہ شافعی ٹریک پہ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کنٹری کے اندر پریکٹسنگ فقہ کو فالو کرے. تو کچھ اس طرح کی ہم نے کچھ ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے جو کہ بیرون سے ہمارے طلباء کا رجحان جو ہے وہ جامعہ بنوریہ کی طرف کیوں ہوتا ہے، وہ یہ وجہ ہے. پھر ان کو پڑھانے والی جو فیکلٹی ہے وہ بھی وہیں کے نیٹیوز ہیں، وہیں کے لوگ ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی فقہ شافعی پڑھائے گا تو وہ شوافی اساتذہ پڑھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چونکہ ایمانداری سے اپنی فقہ کو پڑھائیں، تاکہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ہم نے ان ساری چیزوں پہ بہت کام کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے آزما کے دیکھی. یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. مفتی نعمان صاحب تھے تو آپ نے سمجھا نا یہ نظام، یہ تعلیم کا نظام بتا رہے کس طرح، یہ کتنی وسعت ہے. تو اس لیے مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں، میں 35-36 ممالک ہو گئے، الحمد جہاں جاتا ہوں نا لوگ بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے پڑھ کے، آپ کو پتا یہ بھی ماں باپ کا اکلوتا ہے اور یہ بھی ماں باپ کا اکلوتا ہے، اور یہ دونوں ایلیٹ فیملی سے وہاں تعلق کر لیا. ہم نے کہا یہاں پڑھیں اور یہاں پڑھ کے جب جائیں گے تو اپنے یہاں ہی ڈالیں گے. تو ہر جگہ ماشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے. نہیں، اس کے اندر الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہمارا دیکھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے، ہم خود پارسی فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے دادا نے اسلام قبول کیا. ہمارے دادا تو فائر ورشپر تھے جو پارسی، گجرات سے ہم ہجرت کر کے دادا 47 میں آئے تھے. ہمیں کیا پتا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے دادا اور والد صاحب سے اتنا بڑا دین کا کام لے لیں گے اتنے کم وقت کے اندر. آپ دیکھیں نا، ادارہ ہمارا اس وقت 12 ایکڑ کے اوپر ہے، اور ہم لوگ چونکہ انڈین گجراتی فیملی ہے تو وہ کاروباری مشہور ہے انڈین گجراتی دنیا میں کہ تو بزنس فیملی، سارا خاندان، کاروبار، ساری چیزیں. لیکن اللہ نے والد صاحب کو دین کی، چونکہ ہمارے دادا جب اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ انڈیا سے. انڈیا سے. تو جہاں جب میرے دادا نے 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کے لیے داخلہ لیا تھا جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں، مولانا قاری عبدالحلیم صاحب نے، قاری عبدالحلیم جو میرے دادا تھے، تو اس وقت جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ was there، اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے. تو حضرت بن نوری میرے دادا کو وہاں سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے دادا کی جو قربانی تھی کہ ظاہر ہے ایک فیملی اسلام قبول کر کے وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ حضرت بن نوری بڑی قدر کرتے تھے. پھر جب حضرت بن نوری، جب میرے دادا ہجرت کر کے یہاں پر آئے بن نوری ٹاؤن پہ، تو حضرت بن نوری یہاں پر تھے بن نوری ٹاؤن میں. تو جب ہی میرے دادا کو وہ اتنا پسند کرتے تھے کہ جب میرے دادا بن نوری ٹاؤن جاتے تھے تو ہم حضرت بن نوری میرے دادا کو مسلح پہ آگے کرتے تھے کہ بڑی، تو ایک تھوڑی سی یہ بھی ایک ہے. تو الحمدللہ بڑوں کی نسبت ہے. اور پھر اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، والد صاحب بتاتے تھے کہ جب ہمارے والد صاحب 1979 میں دورہ حدیث بن نوری ٹاؤن میں کر رہے تھے، تو اس وقت مفتی احمد الرحمان صاحب نے والد صاحب کو کہا تھا کہ دورہ حدیث میں 3 گجراتی تھے. تو وہ بولتے ہیں نا یہ انسائیڈ ہے تھوڑی سی. تو 3 گجراتی تھے اس میں، اور وہ 3 گجراتی کون تھے؟ مولانا شبیر سالوجی صاحب تھے، مولانا ہارون عباس صاحب، جو شبیر سالوجی صاحب اس وقت سب سے بڑے ساؤتھ افریقہ کے اندر جو دارالعلوم زکریا اس کے بانی اور اس کے محتمم ہیں. مولانا ہارون عباس صاحب انتقال کر گئے 2020 میں میرے خیال سے. وہ بھی اسپنگو بیچ میں ہوتے ہیں، ڈربن سائٹ پر ایک جگہ ہے. وہ بھی بڑے عالم تھے وہاں پہ، بڑا انہوں نے خدمات ہیں. حضرت بن نوری فرمایا تھا کہ یہ 3 گجراتی ہیں دورے میں، تو یہ 2 تو جنوبی افریقہ میں جا کے ادارے کھولیں گے، لیکن یہ ایک گجراتی کا ادارہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کراچی میں. تو وہ والد صاحب کو ایک بات تھی، تو والد صاحب نے پھر ادارے کا قائم کیا تھا. تو اور اس کے بعد حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب، پھر بڑے بڑے جو اساتذہ تھے، بڑوں کی دعائیں تھیں، شفقت تھی، ساتھ سپورٹ کیا ان لوگوں نے. 16 سال ہمارے والد صاحب نے بن نوری ٹاؤن میں تدریس بھی کی ہے. پھر اس کے بعد پھر ادارے کی اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں، تو پھر ادارہ بڑھتا رہتا ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دادا کے اس کو تعلیمی نظام کو والد صاحب نے پھیلایا، اور والد صاحب کے بعد آپ دونوں بھائیوں نے اس سے 2 گنا، کئی گنا زیادہ پھیلا دیا.
کوشش کر رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جم کالنز ایک بہت بڑا آتھر ہے, اس نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہوتا ایک روٹین کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ آرگنائزیشنز کے جو بڑے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے والد صاحب بانی تھے ادارے کے, دادا, اور جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو لیگیسی کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے ان کے اولادیں ہیں یا, تو اس کے اندر ہے نا یا تو وہ روایتی انداز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرام گڈ ٹو گریٹ, اچھے سے اور اچھے کی طرف جانے کی طلب. تو ہم نے اس کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑوں سے کام لیا ایٹ لیسٹ ہم اس کام کو ترقیات کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں, چاہے وہ تعلیمی ترقی ہو, چاہے وہ تنظیمی ترقی ہو, چاہے وہ تعمیراتی ترقی ہو, اور فلاحی بھی ساتھ. اور تو وہ ان ساری چیزوں کو کام کو بڑھانا ہے, چونکہ یہ تو بڑوں کا ہی ہے سب کچھ. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی محنت کے اندر کمی لے آئے اور وہ کام اوپر جانے کے بجائے نیچے جاتے ہوئے نظر آئے. تو بس کوشش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص سے اس لیگیسی کو اچھے انداز میں ہمیں توفیق بھی دے دے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت اور اس کے اہل بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے کہ ہم اس کو لے کے چل پائے آگے تک. تو کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بنوریا میرے خیال سے ایک واحد ادارہ ہوگا کہ ماشاءاللہ پاکستان کی سطح کے اوپر, تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جال بچھا ہوا ہے مدارس کا, بہترین, ایک سے ایک مدرسہ بہترین کام کر رہا ہے, سب کا زبردست اپنا ایک اسٹرکچر ہے, اپنا ایک نظام ہے تعلیمی, سب ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارا فوکس والد صاحب کا ایک عجیب کچھ چیزوں میں سوچ تھی جو اس زمانے کے اندر, یہ قدیم سال ہے, جدید ناف ہے, یہ سارے جو حضرات اب ماشاءاللہ سب اس سوچ پر آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن والد صاحب اس زمانے کے اندر 25-30 سال پہلے ان خطوط پہ سوچتے تھے کہ بھائی میں مسٹر اور مولوی کی تفریق ختم کیسے کروں گا. اس زمانے کے اندر جب لوگوں کا رجحان یہ تھا کہ کیمرہ حلال ہے یا حرام ہے, اس پہ بات کر رہے تھے, تو ہمارے والد صاحب وہ ٹیکنالوجی باہر سے لے کر آ کے امپلیمنٹ کر چکے تھے ادارے میں. ماشاءاللہ, دیٹ از ویژن. آپ سمجھ رہے ہیں, ویژن ایسا ہونا چاہیے ہمارے علماء کا, کہ بڑوں کا, کہ ان کو اندازہ اس چیز کا ہو کہ آگے 25-30 سال کے اندر مدارس کے مسائل کیا ہوں گے, ٹیکنالوجی کا رخ کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کن خطوط کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس باتیں کرے گی, ایک بات ہے نا شیخ. بالکل بالکل. تو ان ساری چیزوں پہ 25-30 سال پہلے کوئی شخص سوچے. پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طرح CCTV ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں سب سے پہلے. تو ہمارے والد صاحب ارلی 90s میں امریکہ سے کیمرے لے کر آ گئے, اور ہمارے الیکٹریشینز کو بول رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں پورے ادارے میں کیمرے لگاؤں اور میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھوں. اب آپ مجھے بتائیں, جس زمانے میں کیمرہ حلال حرام پہ بات ہو رہی ہے وہ کیمرہ لا چکے ہیں, اور علماء ابو کے آفس کے باہر کھڑے ہوتے تھے, بولتے تھے کہ اس کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے, شیطان ہے, ہم آفس میں نہیں جائیں گے. اسی طرح ٹیلی ویژن پر بھی لوگ جاتے نہیں تھے, والد صاحب ڈیبیٹ میں جاتے تھے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو, جتنے ہمارے بزرگ کے ہر اعتبار سے ہر میدان میں ہمارے اکابرین نے اس زمانے کے اندر ان خطوط پہ سوچا جو کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً اس کے فوائد ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ بیرون کے اندر ابھی اس وقت ہمارے تقریباً ہمارے پاس پورے اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹسٹکس ہم نے نکالے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جامعہ کے فضلہ کہاں کیا کام کر رہے ہیں, یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. اسٹیٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس. ہمارے پاس پوری دنیا کے سب چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, UK چیپٹر, US چیپٹر, افریقہ چیپٹر, آسٹریلیا چیپٹر, نیوزی لینڈ چیپٹر, فیجی آئیلینڈز جہاں سے سورج نکلتا ہے نا دنیا کے اندر, وہاں بھی ہمارے الحمدللہ کیمپسز چل رہے ہیں, اور ہمارے فضلہ وہاں پہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں. تو اس سے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ پوری دنیا کے اندر ایک کام پھیلا ہوا ہے اور بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے. ایک ریولوشنری کام جس کو بولتے ہیں نا, کہ وہ الحمدللہ ایک پھیلا ہوا ہے. اور پوری دنیا کے اندر اب ہم نے کیا کیا کہ اب ہم ہمارے پوری دنیا میں اب ہم نے آفیسز کھول لیے ہیں. UK کے اندر ہمارا سینٹر ہے, US کے اندر ہے, کینیڈا کے اندر ہے, آسٹریلیا کے اندر ہے, ملیشیا کے اندر ہے. تو اب یہ ہے کہ بیرون کے نظام جو ہے ہم لوگوں نے ہیڈ آفس جو ہے برطانیہ بنایا ہے, تو وہاں سے ہم انٹرنیشنل ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بیک اینڈ فورتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں کچھ وقت کے لیے, تاکہ یہ کہ چیزیں ذرا تھوڑا آٹومیشن کے اوپر چلے جائیں, سیٹ ہو جائیں چیزیں. باہر کا پورا چونکہ باہر کے کمپلائنسز, باہر کے ڈیو ڈیلیجنس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں سے مختلف ہیں. تو ان اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ چونکہ نعمان صاحب
انتہائی ماشاءاللہ بولتے ہیں نا کہ ورکہولک ہمارے چونکہ والد صاحب کے بعد اب اس وقت تمام بڑے ہمارے نعمان صاحب کے پاس ہے. نعمان بھائی کی جو ایک انداز ہے وہ انہوں نے جو ہدایت کی بھائی پوری دنیا کے اندر اتنا اسپیڈ سے کام ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہو رہا ہے. تو اچھا بس دعا کریں آپ لوگ. اٹلی کے اندر ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ کسی وقت ہم لوگ بھی اپنا وہ ری یونین کریں, لیکن چونکہ اٹلی میں ہمارے بھی کچھ ہیں المنائی والوں کو پتہ ہوگا تو, لیکن اس وقت جو ہمارے فضلاء زیادہ ہیں وہ جرمنی فرانس کے اندر ذرا زیادہ ہے. تو چونکہ ہمارے ساتھ 90s میں بچے پڑھتے تھے وہ سارے فرانس کے اندر, تو ہم لوگ ری یونین کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے, ہم چھوٹے چھوٹے ری یونین کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ بھائی جو اتنا 7-8 سال پڑھ کے گئے ہیں کم از کم دین سے وابستگی رہے, کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے پروفیشنلی وہ اپنے چیزوں میں لگے سارے مصروف ہو جاتا ہے, لیکن کم از کم اس چیز کو چھوڑے نا. ایک اور بات یہ ہے کہ کوشش والد صاحب کی ایک یہ تھی کہ جامعہ بن نوریہ کا جو فاضل ہو, یہ ایک ویژنز میں تھے ان کے کہ جامعہ بن نوریہ کا جو فاضل ہو وہ جب دنیا میں جائے تو وہ دین کو معاش کا ذریعہ نہ بنائے. یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے عمر غازی صاحب, آپ اندازہ لگائیں کہ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک انفیریورٹی رہتی ہے, ایک احساس کمتری ہمارے لوگوں میں رہتی ہے کہ سوچ رہے ہوتے ہیں 6-7 سال کے بعد کہاں جانا ہے. ہمیں تو رشید ماشاءاللہ اس پہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بھی کہ خاص طور پہ لوکلی کہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرا لگایا سب کچھ ہے کہ اب جامعۃ الرشید سے بھی ماشاءاللہ اگر کوئی لوکلی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں, دنیا میں نہیں تو لوکلی پاکستان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے محکموں میں آگے پیچھے. اچھی بات ہے کہ اپنے اب یہی چیز ہم باہر دیکھتے تھے نا کہ باہر کی یونیورسٹیز سے لوگ 2 سال کا ماسٹرز کر لیں تو اس کی پہلے جاب اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے مدارس میں 6-7 سال اگر بچہ کوئی 8 سال پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اپرچونیٹیز ہونی چاہیے, اس کے پاس مواقع ہونے چاہیے. تو اس پہ نعمان صاحب لوگوں کے زیر نگرانی یہاں پہ جامعہ پہ ہم نے ریفارمز پہ اتنا کام کیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے مور دین 35 فیلڈز ایسی نکالی ہیں جس کے اندر جامعہ کا اسٹوڈنٹ دنیا میں کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے. اور اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. آؤٹ کمز جو ہے اس وقت برطانیہ کا چیف امیگریشن آفیسر لنڈن زون 3 زون 4 زون 5 اس کا جو وہ ہمارا بنوریا کا گریجویٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. چیف امیگریشن آفیسر بہت بڑی بات, اور وہ ہمارے سینٹرز کے اندر فری آف کاسٹ کوئی چارج نہیں کرتا, والنٹیئرلی آ کے مکتب سسٹم میں بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, ہمارے جمعوں کے اندر بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. یہی ہم چاہتے ہیں نا کہ ایسے حضرات HMRC جیسے ہمارے FB آ رہے ہیں یہاں پہ, HMRC کے اندر ہمارے گریجویٹس کام کر رہے ہیں, مختلف چیپلنسی کر رہے ہیں, مختلف جیلوں کے اندر کام کر رہے ہیں مختلف. تو الحمدللہ یہی ایک سوچ تھی تو اس کی ایک آؤٹ کم عمل درآمد جو ہے الحمدللہ دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. مجھ سے میں گیا ہوں 35 ممالک میں, ہر جگہ آپ کا فاضل یا ادارہ یا اسلامک سینٹر سے وابستہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کا بلونیا میں ہے نا تو ان کا اسلامک سینٹر بھی ہے, تقویٰ مسجد بڑی ہے, ایک اور مسجد ہے, اور وہاں کے جو اٹلی میں جو بلونیا ہے نا وہ فیشن انڈسٹری کا ہب کے اٹالین فیشن ڈیزائن. اور دوسری بات پہ دنیا کی پہلی جو یونیورسٹی ہو نا ان میں سے بلونیا یونیورسٹی بھی ہے. اب کبھی جائیے. اچھا, پہلی یونیورسٹی قرویین کے بعد ہوگی میرے خیال سے. نہیں قرویین فعال ہے. نہیں موراکو کے بعد, لیکن یہ 2 بہنوں نے بنائی تھی نا جامعہ قرویین, پہلی دنیا کی یونیورسٹی تھی. تو میرے خیال سے اس کے بعد ہی ہوگی. لیکن اٹلی تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے, لیکن بڑی خدمات ہے کہ آپ اس ملک کے اندر وہاں پہ آپ ماشاءاللہ. ان کا بڑا حلقہ ہے وہاں پر, جگہ بہت میں دیکھ کے آؤں. میں ابھی مفتی صاحب گئے تھے, مفتی ابو الواوا صاحب, وہ بھی ان کے مہمان تھے. اور میں بھی 10 دن رہا تھا اٹلی میں. آپ کی فراغت کہاں سے؟ میں نے حفظ کیا جامعہ شامی سے, خانی صاحب کی نزدیک میں. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد میں بہت جلدی چلا گیا تو پڑھانے کا موقع, یعنی اب 25 سال ہونے کا. یہ دہلی والے, دہلی والوں کے کھانے بہت اچھے ہیں. اور پھر وہاں پر الحمدللہ ہمارا نظام مکاتب کا ہے. آپ کو پتہ ہے مدارس تو کون سے مکتب سسٹم کو آپ لوگ فالو کریں, ساؤتھ افریقہ والے برطانیہ والے؟ فی الحال جس نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا. یہی تو لینے کے لیے آئے کہ کس مکتب کو لیں, تعلیم القرآن کو لیں, یہاں کو لیں. اسی سلسلے میں یہاں اس چیز کے اوپر زبردست کام ہم لوگوں کا ہے, مطلب کیا ہوا ہے ہم نے. تو ہم آپ کو بہت اپنے اعتبار سے, ہم ہر اعتبار سے حاضر ہیں کہ اگر ہماری کوئی سروسز چاہیے ہوں. ہمارے پاس یورپ کے اندر ہمارے پاس
ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास लोग हैं, अफराद हैं, सारी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि मुफ्ती नुमान साहब से मुलाकात जाते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मैंने अनवर साहब से कह रहा था कि अब मुफ्ती नुमान साहब से तो बराबर रब्ता रखना फिर मसरूफ होता है। इसके अंदर मेरे जहन में एक बात आ रही है, हमारा जो यूके वाला सिस्टम है ना, मतलब सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा। सनतैन के उन्वान से 2 साल का प्रोग्राम है हमारा, सनतैन। अमेजिंग उसके आउटकम्स है, मैं हैरान हूँ। आप यकीन करें, मैं आप बरतानिया इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उस सनतैन के प्रोग्राम के अंदर लास्ट ईयर आलिमिया से हमारे बच्चे और बच्चियां निकले हैं, जो कि डायरेक्ट एफिलिएटेड बिनोरिया से डिग्री मिलती है उन बच्चों को। वो निजाम ये कैसे ले सकते हैं? हाँ, और हमारे लिए आपको एसएस रहनुमाई जो है हमारा यूके वाले लोग ज्यादा जल्दी दे सकते हैं, चूंकि इजी एक्सेस है। हाँ, हमारे लिए 2 घंटे की 1.5 घंटे की फ्लाइट है, 40-50 पाउंड में आना जाना हो जाता है हमारा। और आपका भी वहां यूरोप जाना में। कोई मसला नहीं है, और आप लोगों के लिए यूके आना मसला नहीं है, जी 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 बिल्कुल। ट्रेनिंग मसला नहीं है। हम 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप लोगों ने कोई प्रोग्राम रखा, हमारी तरफ से यूके से लोग आएंगे, ट्रेनिंग दी, पूरा निजाम मुरतब किया, वापस आ गए। फॉलो अप करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी एक राय है, इस पे सोचें आप, हम तो इसलिए कि इम्प्लीमेंटेड है, जी यानी वो अमल दरामद होया हुआ है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स के लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, चल रहा है, मतलब उसके कोर्सेज निकल गए। और यहाँ का और वहां का, बरतानिया में तो ऑलरेडी चल रहा है ना, वो भी यूरोप। बच्चे हर उम्र के हैं ना। देखिए उसके अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड्स रख देंगे, हम वीकेंड प्रोग्राम भी रखेंगे, हम डेली प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास यूके के अंदर दोनों है। वीकेंड प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है बच्चों के लिए, जो कि हम लोग 12 से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम होता है बच्चों का। उसके अंदर बच्चों को जो बुनियादी जो उन ममालिक की जरूरत है ना, उनके नॉर्म्स के एतबार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेख। आप पाकिस्तान से अगर हम लोग निजाम लेकर जाएंगे ना, तो पाकिस्तान के नॉर्म्स अलग हैं, वहां के नॉर्म्स अलग हैं, वहां के मसाइल अलग हैं, वहां की चीजें अलग हैं। असल बात तो मैं तो इस चीज को बहुत समझते हैं। हमने डाइवर्सिटी जो बिनोरिया में रखी हुई है ना, वो यही है हमारा, कि हम लोग हर कंट्री की नॉर्म्स को देखते हुए काम कर रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जबरदस्ती की फिका हनफी और हनफियत बना के मैं कंबोडिया में भेज दूं अपने बच्चे को, वहां पे राइज ही नहीं है हनफियत, तो क्या फायदा, इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। तो हमें तो काम बढ़ाना है, दीन के किसी अंदाज के अंदर दीन को फैलाना है, बढ़ाना है लोगों को। तो इन सारी चीजों पे बहुत, हर कंट्री के, यूरोप है तो यूरोप स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो यूरोप वाले से रहनुमाई लेना, ये बेहतरीन रहेगा। आपके फ्रांस में, पेरिस में फ्रांस के अंदर भी हमारे पास है, लेकिन मैं आपको यूके से आपको सजेस्ट करूंगा यूके से करें हम, क्योंकि वो निजाम स्ट्रांग यूके में ज्यादा है। फ्रांस के अंदर तो हम लोगों के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपने तौर पे छोटे छोटे मकातिब सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा आपके इटली के लिए मजे का नहीं होगा, जो कि ज्यादा यूरोप, चूंकि यूके के अंदर एक प्रॉपर प्रोग्राम है जो कि डिजाइन ऐसा किया हुआ है, उसके हर चीज यानी चेक हुई हुई है वो पूरी, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर सब चीजें सोची हुई, देखी हुई है, उसके नफा नुकसान हर चीज देख ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम तैयार हैं, हमारे पास पूरे लोग हैं, सारी चीजें हैं। बस वही मुफ्ती नुमान साहब आपका मसला हल हो। अब